أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 16واں رکوع ہے اور نواں پارہ جو ہے اس کا 6واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 139 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی وہ آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مصر اور شام کی حکومت دے دی، اور مصر و شام کی حکومت کے بعد بنی اسرائیل کو جو ہے اس کے بعد فرعونی جس چیز پر قابض تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور فرعونیوں پر ہمہ قسم کی تباہی آئی۔ تیسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل سمندر پار کرتے ہی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور اس بات پہ آ گئے کہ ہمارے جس طرح ان کا الہ ان کے سامنے ہے ہماری بھی آنکھوں کے سامنے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ تھا جو سمجھنے والا، کچھ تفصیل ہم نے کل اس کی عرض کی تھی کہ ایک تو کفار کی رفاقت اور صحبت کا یہ اثر تھا کہ وہ چیز ان کے دماغ پہ غالب ہوئی۔ دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ قرآن مجید نے ایک مومن کو شروع قرآن میں سمجھایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ پرہیزگار لوگوں کے عقیدے میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی سے ایسی چیزوں کو بھی مانتے ہیں جنہیں ان کے حواس نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایمان بالغیب میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر نبیوں سمیت کسی نے رب کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ انبیاء کو دکھا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اور فرمایا تھا میں پہاڑ پہ تیلی ڈالتا ہوں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ جا قائم رہا تو مجھے دیکھ لے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تیلی ڈالی نور کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جس نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کہتا لن ترانی، میرے موسیٰ علیہ السلام تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن شیطان آخر شیطان ہے، اس نے انسانوں کو ایسے ایسے انداز سے دھوکے میں ڈال کے مارا ہے نا کہ اب بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب یہ بیماری بدستور مسلمان میں موجود ہے کہ اللہ نظر آنا چاہیے، بلکہ نظر آنے سے بھی ایک قدم آگے آ گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب کی ذات میں غرق ہو جانا۔ یا اللہ اپنے اندر آ گیا حلول کہ بندے دے وچ اللہ آ گیا، یا بندہ رب دے وچ گم ہو گیا، حالانکہ اللہ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ آسمان۔ اور اس کے لیے ساری زندگی کے مجاہدے اور ریاستیں کھڑی ہیں پیچھے۔ تصوف کیا، اور شروع پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اللہ کو آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے کہ اللہ نظر آوے، جس بات پہ قوم بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں کہا لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے پیر پکڑنا فرض۔ اب وہ مرشد پکڑنے کے بعد ہمہ وقت مرشد کی تصویر اپنے ذہن میں دماغ میں پکی کرنی،
ہر وقت پیر کی مرشد کی تصویر سامنے رکھنی ہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بیوی کے پاس ہو، واش روم میں ہو، ہر وقت اتنا تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پکانی ہے، ان وقت کی توجہ رکھنی ہے کہ اس کے بعد جدھر بھی دیکھو، جہاں بھی دیکھو، ہر جگہ پیر ہی نظر آئے گا۔ اس نے ایک سورہ لکھا نہ کہا کہ کیا غضب کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ ہر وقت۔ اب یہ پہلی منزل ہے، اس منزل سے اگلی منزل پھر پتا کیا، اب اسی تصور کو ایک سٹیپ اور دے دینا ہے اللہ کو سامنے لانے کے لیے۔ وہ کیا؟ اب یہ تصور رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ پہلا سی فنا فی الشیخ، اب آ گیا فنا فی الرسول۔ اب ہر وقت وہی تصویر درجہ کون سا اختیار کر گئی؟ رسول اللہ والا۔ اب جدھر بھی تصور رکھنا مجھے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جدھر دیکھوں حاضر نبی، جدھر دیکھوں حاضر نبی کا چہرہ۔ اتنا یہ تصور بگانا ہے ہاں کہ جدھر دیکھو تو ہر وقت اللہ کے نبی صاحب۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا بڑے بڑے مولویوں نے، اللہ دہیت دے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے، صرف ایک بات نظر کو سمجھانا ہے۔ تو اسے ٹیلی فون تے گل کر دیو نا، ایسے ایسے دعوے کیتے بڑے بڑے شیخ الحدیث نما، بڑے بڑے جل قسم کے مولویاں نے، جن لوگ جو کلگی والے مانتے ہیں بڑی، پتا کی کہنے لگا جی پھر جدو حالات بن گئے نا، میری تے پاکستان ہندوستان بیٹھے ہوئے تو کوئی نشست، کوئی برخاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت بغیر ہوندی نہیں سی۔ جی بہنا تو رسول اللہ پوچھ کے بہنا، مجلس چو اٹھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے اٹھنا۔ ٹیلی فون تو گل بڑی دور دی ہے۔ یہ کمیونیکیشن سسٹم اس تو بھی کتنا مضبوط سی۔ پھر اس تو ہو گیا تیجا درجہ آنا ہے، وہ کی فنا فی اللہ۔ ہوں اگلی مسئلہ آ گیا کہ رب دا تصور جماؤنا ہے آگے کہ میرا رب میرے آقا ہے، اینا کرنا ضرباں لاؤنیاں، کہتا پھر ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ خود مذکور بندہ آپ ہی اللہ بن جاتا ہے۔ دو طرح کے مولوی ہوندے، کہندے من تو شدی تو من شدن تو تن شدی میں جا شدن، کہندا میں تو بن گیا تو کہندا میں جسم، تو میں بن گیا تو میں تو بن گیا، تو جسم بن گیا تو میں جان بن گیا۔ اب کیا ہے وہ کہنے کو بندہ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ رب نے کہندا ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹیندا ہی، پر ایک بندے دل نہ ٹاوی، دل وچ رب رہندے، کسے اندر وڑیا تے کوئی آپ کہندا بھی رب وچ کوئی گم ہو گیا، کہندا بھی اے آپ ہی، کہندا رانجھا رانجھا کر دی، میں آپے رانجھن ہوئی، ہو کر دیا، کہندا میں آپ ہی کی بن گیا؟ اللہ۔ کہندا ظاہر دے وچ پیر فریدا، باطن دے وچ اللہ۔ کہندا صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علامہ القرآن تفسیر ہے میرے پیر کی۔ کہ کہندا ویکھن میرا پیر جڑا نا، وہ پیر ہے حقیقت چ رب ہی ہے۔ کیا ویکھن نو پیر دا چہرہ ہے، حقیقت چہرہ کیدا ہے؟ رب دا۔ بنی اسرائیل کی کیا سی کہ او سامنے رب نظر آندا، الہ مبو سانو بخا دیو۔ یا اینی محنت تصوف چ صوفیزم چ اینا کچھ من مار کے ترے کادے واسطے؟ رب سامنے ہوئے تے پھر وہ پیر جڑا وہ رب دی صورت سامنے آ گیا، اور دعویٰ بھی کیتا ہے نا، پیچھے بھی گل کی تھی منصور حلاج اس ہے میں منصور حلاج نے کی انل حق کہ میں کی ہاں اللہ، کہنا میں کون ہاں؟ اللہ۔ ایتھے تے کہنا سامنے بخا دے تے ادھر کی ہے؟ آپ ہی اللہ بنے گا۔ آدم اللہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 4 باتیں بنی اسرائیل کہیں اس کے بعد۔ پہلی بات وہی جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ انکم قوم تجہلون، تم کون ہو؟ نادان لوگ ہو، جاہل ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور جس رب نے نہیں انعامات کر چھڑے معاملہ، ہوں تسی آ کے مشرک والے مطالبے شروع کرتے، ایک تم نادان ہو۔ فرمایا دوسری بات ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ جو کچھ بھی ہے، متبر ما ہم فیہ، جو ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر، جس میں بھی وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جس میں بھی وہ پڑے ہوئے نا، ان کے جو معاملہ تھا، جو کچھ سب تباہ ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ باطل ہے جو وہ کر رہے ہیں، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔
یہ صرف لوگوں کا اپنا بنایا مطلب مرمہ کیا شاید اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ باطل اور جھوٹ ہے، باطل ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں. میں اللہ نے تو جو ہے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اب تم ایک بت کو ہاتھ کے تراشے کو کہتے اس طرح کا اجلا چاہیے. ما یقول آپ کہہ دیجیے، قال موسیٰ نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہ، کیا میں اللہ کے علاوہ، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ابغیکم میں تلاش کر کے دوں تم کو، الہن کو کوئی الہ، یعنی اب اللہ کے علاوہ تمہیں کو اور الہ بنا کے دوں، کوئی اور تلاش کر کے دوں جو اللہ کے علاوہ اور ہو، جو رب کے مقام پہ درجے پہ ہو. تو اللہ تو شریک ہے ہی کون نہیں، اللہ کے مقابلے کو ہو سکتا ہی. وَهُوَ رَبُّ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور نکمیوں اپنے آپ کو، تم اس رب کے پیروکار ہو جس نے تمہیں عزت دی، فضیلت دی سارے جہانوں پر. کیونکہ بنی اسرائیل کو اپنے حساب کا تمام اقوام پہ اللہ نے عزت اعزاز نوازا تھا، نسل در نسل نبیوں کی اولاد تھے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ازمانے کا انداز بھی اور ہوتا ہے. اللہ نعمت دے کے بھی ازماتا ہے، اللہ نعمت سے اگر تکلیف میں ڈال کے بھی. اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دونوں انداز سے ازمایا، نعمت دے کے بھی ازمایا اور عذاب دے کے بھی ازمایا. اس لیے فرمایا یہ تیسری بات فرمایا، یہ تیسری بات یہ تھا کہ غیر اللہ ابغی. تو اب چوتھی بات جو فرمایا یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ایک تھا تو تم جاہل ہو، دوسرا یہ کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا ہلاک ہونے والا ہے، تیسرا یہ کہ اب اللہ کی جگہ کو اور لا تمہیں لاگے دیں، چوتھا یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ذرا یاد کرو اللہ کے انعام احسان اپنے اوپر. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب اس نے نجات دی، اب انجینا ہم نے نجات دی، قوم تم من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کے حواریوں سے، فرعونیوں سے. اور وہ فرعونی کرتے کیا تھے؟ یسومونکم، ساما یسومو چکھانا، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب بدترین عذاب، برا عذاب. اور وہ برا عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، وہ بدترین طریقے سے کاٹ رہے تھے ابناء تمہارے بیٹوں. کبھی سوچو ادھر پیدا ہوا بچہ کاٹ کے ادھر پھینک، بڑے ہیں تو تب بھی کاٹ. تمہاری نسل کشی پہ کھڑے تھے کہ تمہاری نسل جب بندے مر جائیں گے تو نسل کیسے چلے گی؟ نسل تو سلسلے ختم ہو جائے گا. تمہاری نسل کشی کے لیے فرعونی تمہیں کاٹ رہے تھے. یسومون یقتلون، خالی کاٹ نہیں رہے تھے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں یقتلون، حالانکہ قاتل یقتل معنی بھی قتل کرنا ہوتا ہے. تو حروف کی زیادتی شدت تشدید کے ساتھ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو معنی بن جاتا ہے یقتلون، وہ بدترین طریقے سے کاٹ رہے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ رہے تھے تمہاری عورتوں کو تاکہ وہ ذلت ہو، ان کی عصمت دری ہو، وہ ان کی نکرانیاں ہو اور وہ ان کے ہاں دلیل ہو. تمہیں کاٹ رہے تمہاری نسل بھی نہ آگے چلے، اور تمہاری عزتوں کو پامال کر، تمہاری جانوں کو پامال ضائع کر رہے تھے. میں اب اتنا بڑا احسان رب نے تم پہ کیا اور تم کہتے اس کے بجائے کو اور لفظ چاہیے. مایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر ازمائش ہے بہت بڑی، من ربکم، اس میں ازمائش تھی، اس میں بہت بڑی، من ربکم تمہارے، بلاء عظیم، بہت بڑی ازمائش تھی، من ربکم تمہارے. تو اب اللہ نے جو ہے تمہیں نعمتیں دی، تمہیں آزادی، غلامی سے نکال کے تمہیں آزادی دے دی، اور تمہاری نسل کو تمہیں بچا کر کے تمہیں اپنے آپ پاؤں پہ جینے کا حق دیا. فرمایا کہ اب تم جو ہے اس رب کے مقابلے میں جو ہے اور الہ کا مطالبہ کرتے. فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وَوَاعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً، 30 راتوں کا.
وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے اس کو پورا کر دیا بِعَشْرٍ 10 کے ساتھ۔ اب یہ بات ملحوظ رہے کہ وعدہ اللہ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے 40 کا کیا تھا۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ 40 دن کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی دو حصوں میں کہ پہلے 30 دن جو یہ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہو کے آ گئے نا، تو یہ ایک بہت بڑے جزیرہ نما سینا کے اندر میدان میں میدان تی میں آ گئے۔ تو وہاں پر ان کو چھوڑنے کے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا اپنی ملاقات کے لیے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن عبادت کروائی کہ وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات تدبر غور و فکر مصروف رہے، اور اس جو ہے عبادت کی لذت چاشنی کے بعد اللہ نے 10 راتیں جو مزید تھی وہ بھی پوری کروا دی، اور یوں کر کے اللہ نے 40 راتیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر تورات دی موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ میں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور ہم نے مکمل کر دیا اس کو 10 کے ساتھ، 30 پہلے اور 10 یہ کتنے ہو گئے 40۔ فتم پس پورا ہو گیا میقات ربہ اس کے رب کی جو ہے اس کے رب کا مقرر کردہ وقت، اس کے رب کا طے کردہ وقت 40 لیلتاً 40 راتیں۔ اب یہاں نا بعض لوگوں نے ایک بڑی عجیب سی بات نا شوشہ چھوڑا ہوا، کہنے لگے ہوا اصل میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مسواک کر بیٹھے، تو وہ منہ کی جو بو تھی وہ زائل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ بو تھی عبادات کی، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس کی وجہ سے مزید 10 دن اور وداعنے کر کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہاں ٹھہرنا پڑا۔ حالانکہ کوئی منہ سر نہیں اس بات کا، یہ لوگ گپوڑ ہیں اور ایسے گپوڑے سہارا بناتے ہیں ہر جھوٹے مذہب والا جس نے کہانی اور مذہب رکھا ہوتا نا۔ مثال کے طور پر آپ پہلے دیکھیں کہ مسواک سے بو ختم ہوتی ہے، جو عبادت جو بو روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی نا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے جب مومن کے منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو کستور سے پیاری، وہ منہ کے اندر عدم صفائی سے نہیں ہوتی، وہ تو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے جو ہوا اوپر اٹھتی ہے وہ بو ہوتی ہے، جو مومن اللہ تعالیٰ کو کستور سے پیاری کہ وہ معدہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اندر عبادت کی وجہ سے وہ خالی رہا ہے، اور اس کی بنا پہ اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے۔ جس طرح 9ویں ذوالحجہ کو حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، تو چادر احرام باندھے ہوئے پرا گندا بال 3 دن ہو گئے ہیں اسی طرح چل رہے 2 دن، تو اللہ تعالیٰ نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یا اللہ یہ تجھ سے اپنی معافی کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤنی شعثاً غبراً، یہ میرے پاس آئے ہیں، ان کے جسم بھی ڈسٹ سے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، ان کے بال بھی پراگندہ ہیں، جاؤ میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب وہ ڈسٹ وہ دھول وہ اللہ کی بندگی کی بات میں پڑی ہے، اس لیے اس کی قدر ہے، اور وہ معدے کا خالی ہونے کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارا ہوتا ہے پتا کہ یہ ایسی باتوں سے سادہ لوگ بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ جی بابے ہونی 6 سال کچے دھاگے لمکے رہے سی تے وہ چیلا تے پورا ہو گیا سی، وہ تے پھرنا وہ کسی کا دھیان پہ آ گیا تو 6 سال ہو کرنے پہ آ گئے، پھر نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ وہ دین ہے، نہ کچے دھاگے لمکنا کو ممکن ہے، سنگڑا بھی ٹنگیا ہوئے تو 6 سال بندہ منہ پھڑ جاتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ ان رافضیوں کو لے لے، شیعوں کو، انہوں نے بھی ہو جو بتھیریاں چھڑیاں، وہ میں ان کی کتابیں پڑھا سول کافی اس میں لکھا 4 جو ان کی موت بر کتابیں ان میں لکھا ہائے دن روڑا پہ ماں مادی نکلے آیا
इन्हां दा भी 12वां गवाचा है, 12वां इमाम। वो 5 साल का है, तो वैसे इनकी जो सूली किताब है उसके मुताबिक वो पैदा ही नहीं हुआ। 11वां इमाम जो हसन अस्करी था ना, उसका बच्चा कोई नहीं था, बेटा कोई नहीं था उसका। बाकायदा पूरी तहकीक की, अकबर बकर ने तहकीक की है, 12वां है पुत्र है, जमिया ही नहीं। अजी दे नां ते मान वगैरह बनया ना कैमे आले मोहम्मद, वो जमिया ही नहीं है। बहरहाल फर्जी बना लिया एक। तो आप कहने लगे जी सन 70 हिजरी विच ना वो मादी आना सी 12वां, फिर आया नहीं। कहन लगे ऐसा होना तो 70 हिजरी विच सीगा जी, आना तो 70 हिजरी सी, लेकिन उदों सैयदना हुसैन शहीद हो गए, तो अल्लाह ने गुस्सा बड़ा आया, तो अल्लाह ने फिर नहीं निकलने दिता। अच्छा जी, फिर अल्लाह ने मुझे डबल कर दी, 140 विच निकलना सी, ते कहंदे जी फिर कहन लगे निकल ते उन्हें 140 च आना सीगा, महदी ने होया इंज कि जेड़े शियाने अली सन ना उन्हां ने ये राज फाश करता, ये तां नहीं निकलिया फिर। अच्छा तो हुण किदों आना? कहंदे हुण नहीं पता किदों आना। हुण हर शबरात ते खज्जल हो के दरियावां नहर ते आ जांदे ने, ये क़यामत तक इंशाअल्लाह इंज खज्जल ही होने ने सारे। होएगा ते को आएगा ना। तो फिर कहते हैं जी ये वादा क्या गलत होगा? कहते मूसा ने 30 का वादा 40 नहीं करता सी। हालांकि दूसरी जगह आयत पढ़ के देख रहे वादा था ही 40 दिन का। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कोई ऐसी मिसवाक मिसवाक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के अंदर खुद मिसवाक करते रहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए मिसवाक करने से ना ये बू खत्म होती है, ना रोजे की हालत में मिसवाक ममनू है, बल्कि मिसवाक तो अल्लाह के कुर्ब का सफाई भी है और अल्लाह के तकर्रुब का जरिया भी है। असर के बाद भी आप मिसवाक कर सकते हैं, कोई शर्त जिसमें पाबंदी नहीं है, ना रसूलुल्लाह से कोई पाबंदी लगाई है। बाद लोग कहते मकरूह हो जाती है सर तो बाद रोजे जा, कोई इस्लाम में इसकी कराहत नहीं है, ना नबी सलाम ने इसको मकरूह करार दिया है। ये लोगों का जाती फलसफा है जी, मकरूह होंदी है जिसरो बाद रोजे ना मिसवाक कर। वक़ाल मूसा लिअख़ी हारून, अब अल्लाह ने बुला लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी, तू मेरा जानशीन बन जा मेरी कौम। कि मैं तो अब तो जा रहा हूँ अल्लाह ताला के पास, ये जब रब ने बुलाया वहां पर तूर पे, तो आप पीछे कौम की निगहबानी की ख्याल आपने रखना। वला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, और फसाद पैदा करने वाले लोग जो है इनके रास्ते को नहीं अपनाना। वला तत्तबि, और ना तो पैरवी करना, सबीलल मुफसिदीन, फसाद करने वाले लोगों के रास्ते। एक बार फिर तुम उधर बेशक ये सारे के सारे हलाक कर दिया जाएगा, तबाह कर जो कुछ जिसमें भी वो पड़े हुए हैं। कानू यामलून, और बातल हो जाएगा जो बातल है जो वो अमल करते हैं। कौला, उसने कहा, अगैर अल्लाह अबगीकुम इलाहा, क्या अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूँ तुम्हारे लिए इला, वफ़द्दलकुम अलल आलमीन, हालांकि उसने फजीलत दी है तुमको तमाम जहानों पर। वाइद नज जईनाकुम, और उस वक़्त को याद करो जब हमने निजात दी तुमको, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, वो चकाते थे तुमको बुरा अज़ाब। युक़त्तिलून अबनाअकुम, वो कत्ल करते थे बदतरीन तरीके तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयून निसाअकुम, और वो जिंदा छोड़ दे तुम्हारी औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इन चीज़ों के अंदर तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वक़वा अदना मूसा सलासीन लैला, और हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का। वह आत्ममना, और हमने मुकम्मल कर दिया उसको, पूरा कर दिया उसको, बेअशरिन 10 के साथ। फतम्मी कौत रब्बी ही अरबईन लैला, तुम पूरा हो गया तेरे रब की मुकर्रर करदा मियाद 40 रातें। वक़ाल मूसा लिअख़ीही, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा, हारून अलैहिस्सलाम से, उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी, तू जानशीन बन जा, तू खलीफा बन जा मेरा, फ़ी क़ौमी, मेरी कौम में। व अस्लिह, और तू इनकी इस्लाह करना। वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन, और ना तो पैरवी करना फसाद करने वाले लोगों के रास्ते की। सुभान बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व